پوری دنیا میں جو دو ممالک جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، ایک سپر پاور امریکہ اور دوسرا پاکستان، اور ان دونوں ممالک کی جو تین اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کی ویڈیوز، ان کے ویژولز، ان کے پکچرز جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں. سوشل میڈیا ان کی تصاویر کے ساتھ، ان کی ملاقات کے جو چرچے ہیں وہ زبان زد عام ہیں. ڈیفینیٹلی امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، دوسرے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. میٹنگ سے پہلے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری میڈیا کو یہ باور کروایا کہ ابھی ان کی میٹنگ جو ہے وہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ لوگوں سے ہونے جا رہی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام لے کر انہوں نے ذکر کیا. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. تو ایک ہائپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملاقات سے پہلے ہی میڈیا کو دے دی، وہ یہ لائن دے دی کہ وہ کس قدر امپورٹنٹ پرسنالٹی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. میں نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ان کے اوپر حافظ صاحب نے خاص قسم کی پڑھ کے پھونک ماری ہوئی ہے کہ جب سے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملے ہیں تب سے وہ پاکستان کے گنگا رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کے تو گنگا ہی رہے ہیں. دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو جائیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، ان کی قیادت میں پاکستان آج عالمی سفارتی معاشی محاذ کے اوپر جو ہے وہ شاندار کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. یہ کامیابیاں جو ہے وہ محض اتفاق نہیں ہیں، بلکہ دونوں رہنماؤں کی محنت، ایمانداری اور حب الوطنی اور باہمی اعتماد کا نتیجہ ہے. ان دونوں کے آپسی تعاون اور مضبوط ٹیم ورک نے ملک کو ایک نئی سمت جو ہے وہ بخشی ہے، جس کا پاکستان صدیوں سے متلاشی تھا کہ پاکستان وہ مقام حاصل کر سکے جس کا پاکستان حقدار ہے. پاکستان ہمیشہ دنیا کو جو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان ایک پرامن اور مضبوط اور طاقتور ایک سینسیبل ملک ہے. ایٹمی پاور ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا بھی پوری طرح سے احساس ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سید عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کی قسمت میں رکھا. مجھے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، مجھے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں کسی انڈیویجول سے، لیکن جو آج اوپر رب کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، اس نے جس کی قسمت میں یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ خوشیاں، یہ نعمتیں لکھی تھی، وہ میں اور آپ نہیں تھے. وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں. تو ہمیں کھلے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں مزید پاکستان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ وہی کامیابیاں نصیب کرے جس کے ہم پاکستانی قوم مستحق ہیں. دیکھیں دوسری جانب مودی صاحب کا تو چلیں جلنا بنتا ہے. وہ تو اس وقت ان کا سوشل میڈیا جو جس طرح ان کا انٹرنیشنل میڈیا کہہ لیں، میڈیا جو مودی میڈیا ہے وہ تک چیخ و پکار کر رہا ہے. وہ للہ چیخ اٹھا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ، کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ پکچرز آتی تھی تو وہ چیخ اٹھتے تھے. لیکن آج کے ویژولز جو ہے، آج کے ویژولز مودی صاحب تو برداشت نہیں کر سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ مودی صاحب آج آرام سے سو پائیں گے. دیکھیں پاکستان کا دشمن جلے تو ہمیں اور جلانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے دشمنوں نے ہمیشہ پاکستان کو ہر محاذ پر نیچا دکھانے کے لیے فیک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، فیک سٹوریز بنا کے پاکستانیوں کو، پاکستان کی سرزمین کو ہمیشہ سے ملائن کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں، جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں. وہ کیوں پریشان ہیں؟ ان کے تن بدن میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی محب الوطن پاکستانی ہو، اگر پاکستان اس طرح سے شائن کر رہا ہو تو وہ تو خوش ہوگا، کیونکہ ہم کسی ایک پرسنالٹی کی وجہ سے پاکستانی نہیں ہیں، ہم پاکستان کی وجہ سے پاکستانی ہیں.
یہ ہمارے فیلڈ مارشل آج ہیں کل کوئی اور ہوگا, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں کل کوئی اور ہوگا, لیکن ہمارے پاکستان کی جب ترقی ہوگی ہم سب کی ترقی ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی ہم سب پاکستانیوں کی عزت ہوگی. آج جس طرح سے پاکستان نے پہلے بھارت کو عبرتناک شکست دی, اس کے بعد پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو ایک عظیم الشان جو ہے تاریخی معاہدہ ہوا, اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا, اور اب امریکہ جیسا سپر پاور پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اسپیشلی آنر کر کے پوری میڈیا کو بتاتا ہے کہ میرے کتنے اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اگر ہم پھر بھی اپنے دلوں سے وہ نفرت اور جلن رکھتے ہوئے اپنے پاکستان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اوپر سروائے افسوس کرنے کے کچھ اور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ان کے درمیان اگر یہ اعتماد اور یکجہتی قائم رہتی ہے تو میں آپ کو یقیناً یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کو وہ مقام حاصل ہوگا جس کا ہمارا پاکستان, ہم پاکستانی حقدار ہیں. ریاست اور حکومت پاکستان اگر یکجان ہو رہے ہیں تو اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں نا, ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مددگار ثابت ہوں گے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت یکجان ہو کر جو پاکستانیوں کے بھیس میں چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لے. اور اب یہ نیریٹو ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو جو پاکستان کے اداروں کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کرے گا وہ پاپولر ہو سکتا ہے. اب یہ نیریٹو ہم پاکستانیوں پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے, اور ایسے لوگوں کو جو ہمارے سراؤنڈنگ میں موجود ہوں ان کو بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جائے. ان لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ آپ یہ پاکستانیوں والے کام نہیں کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو اپریسیشن بھی نہیں ملنی چاہیے. اپریسیشن انہی کو ملنی چاہیے جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, جو پاکستان کی عزت بڑھاتے ہیں, جیسے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بنا رہے ہیں, جیسے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بنا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.